کون سا ایسا محل ہے جہاں اختیار علی نہ ہو، کوئی ایسی جگہ جہاں علی صاحب اختیار نہ ہو. یہاں بھی دینے والا علی ہے، وہاں بھی دینے والا علی ہے. اسلام اگر بندگی کا نام ہے تو اسلام کی بندگی کی معراج علی ہے. ذات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ نے اپنی دین کی علامت قرار دی ہے علی ابن ابی طالب کو. یعنی اگر کوئی دین الہی پر کاربند ہے تو اسے ثابت کرنا پڑے گا کہ وہ علی سے وابستہ ہے. یعنی علامت دین کا نام ہے علی. یا اور سمیٹ کر کہوں، جہاں تکمیل رسالت ہوتی ہے اسے علی کہتے ہیں، اور جہاں اجر رسالت مانگا جائے اسے علی کہتے ہیں. تمہیں کہیں سے نکلنے کا موقع نہیں دیا کہ علی کے بغیر نکل جاؤ. علی کے آنے تک رسالت خاموش ہے، اور رسالت کی خاموشی میں وہ ولی چھپا ہوا ہے جو ناصر ہے، سلطان نصیر ہے. تو جب سلطان نصیر علی ہے تو یہاں خالق کہہ رہا ہے کہ والذین یا ایھا الذین آمنوا ان تطیعوا الذین کفروا یردکم علی اعقابکم فتنقلبوا خاسرین بل اللہ مولاکم وہو خیر الناصرین. جب وہ اللہ کہہ رہا ہے بس میں مولا ہوں اور میں ہی مدد کرنے والا ہوں، بہترین مددگار میں ہی ہوں، تو مالک غدیر میں علی کو مولا کیوں بنایا؟ مالک تو نے قرآن میں رسول کو روکے کیوں رکھا، اور کیوں نہیں اس وقت تک اذن رسالت دیا کہ جب تک سلطان نصیر عطا نہیں کیا؟ پتا چلا اللہ کی نصرت کا نام بھی علی تھا، اور اللہ جس کے ذریعے سے عطا کرے گا اس کا نام بھی علی ہے. اگر میں نے مانگا تھا کہ اہدنا الصراط المستقیم، مجھے صراط مستقیم عطا کر، مجھے ان لوگوں کا راستہ نہ دکھا جو مغضوب ہیں، جن پہ تو غضبناک ہوا، تو اب اللہ نے خود کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ تم کافروں کی اطاعت نہ کرو. تو کافر کی اطاعت نہ کروں تو اس کے لیے کوئی نشانی وہ بتائے گا تاکہ مجھے پتا ہو کس کی اطاعت کروں گا تو اطاعت خدا ہوگی. اب وہ اپنی اطاعت کے سفر کو لے آیا وہ للامر تک. تو میں نے بھی کہا کہ مالک مجھے اطاعت کرنی ہے تیرے علاوہ کسی کی اطاعت نہیں کرنی. تو اس نے رسول کو کہہ دیا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، کہ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. پتا چلا اتنا بے نیاز ہے وہ کہ وہ خود سامنے نہیں آتا، مگر جتنا کلام ہے وہ نطق ہے مصطفیٰ کا. تو پتا چلا قرآن ہو یا حدیث وہ نطق کے رسالت پر ٹھہری ہوئی ہے، اور رسالت جس کی تکمیل سے ہو رہی ہو، جس پر تکمیل رسالت ہو رہی ہو اسے علی کہتے ہیں. تو پہچانو کہ خالق کی بے نیازی کیا ہے، اور مصطفیٰ نے کیوں کہا تھا من کنت مولا ہو کہ جس کا میں مولا ہوں اس کا علی مولا ہے. رسول نے کہا کہ من کنت مولا، یعنی اب جو مجھ سے میری مولائیت کا قائل ہے، میری اطاعت کے ذریعے اللہ کی اطاعت کرنا چاہتا ہے، تو میں یہ پیغام دے رہا ہوں کہ آج کے بعد میں سب کا مولا نہیں ہوں. اپنی مولائیت اٹھا لی یہ کہہ کر کہ میں صرف اس کا مولا ہوں جس کا علی مولا ہے. اب یہی کمال خالق نے کیا کہ میشر میں اس نے بلایا تو مجھے کس کے ساتھ بلایا؟ امام کے ساتھ بلایا. گویا یہ بتا رہا ہے کہ میں تمہیں بلانا چاہتا ہوں فازا فوزن عظیمہ کی منزل پر، مگر فائز وہ ہوگا جو امام کو پہچانتا ہوگا. اب کربلا والے ہوں یا پھر علی ابن ابی طالب کے چاہنے والے ہوں، فائز وہی ہوگا جو امامت سے متمسک رہے. جس نے جس لمحے امام کو چھوڑا اسی لمحے وہ دائرہ شرک اور کفر میں داخل ہو گیا. ذات رسالت نے فرمایا علی علامت دین ہے. جس نے علی کی ولایت کو قبول کیا اسے مومن کہتے ہیں، اور جس نے علی کی ولایت کا انکار کیا اسے کافر کہتے ہیں، اور جو علی کی ولایت میں کسی غیر کو شامل کرے اسے مشرک کہتے ہیں. اس کے بعد مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں تلاش کروں. دنیا کہہ رہی ہے کہ ہمیں ہدایت اللہ کرتا ہے. میں قرآن سے پوچھنا چاہتا ہوں مالک کیا تو سب کی ہدایت کرتا ہے؟ آواز آ رہی ہے ان الذین لا یؤمنون بآیت اللہ لا یہدیہم اللہ ولہم عذاب علیم. میں جو میری آیت کا منکر ہے میں اللہ اس کی ہدایت نہیں کرتا. یہ نہیں کہا کہ رسول کا منکر ہے، یہ نہیں کہا کہ قرآن کا منکر ہے، کہا جو میری آیت کا منکر ہے میں اس کی ہدایت نہیں کرتا.
اور کہیں قرآن کہتا ہے والذین کفروا وکذبوا بآیاتنا اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، جس نے بھی ہماری آیت کا انکار کیا یا اسے جھٹلایا وہ جہنمی ہے، اور ایک دو دن کا نہیں، ہم فیہا خالدون، ہمیشہ کا جہنمی ہے۔ پتا چلا پہلا جہنمی ابلیس تھا جسے ہمیشہ کا جہنمی قرار دیا، اور ابلیس کا جو یہ تھا وہ اللہ اللہ تو کرتا تھا مگر اللہ کے بنائے ہوئے خلیفہ کا منکر تھا، تو جو خلافت کا منکر عرش پہ ہوا وہ بھی جہنمی، اور جو فرش پہ ہوا وہ بھی جہنمی۔ لہذا کوشش یہ کرنی ہے کہ ہمیں معرفت محمد و آل محمد حاصل ہو جائے۔ یہ زندگی سانس لینے کا نام نہیں، زندگی وابستگی ہے محمد و آل محمد کا نام۔ جو علی کی محبت میں مرا اسے گمان بھی نہ کرو کہ وہ مردہ، وہ رزق پاتا ہے، اور وہ رزق عام نہیں ہے، وہ اس رزق کا تمہیں شعور بھی نہیں ہے۔ اور مولا علی علیہ السلام فرماتے ہیں یہاں رزق سے مراد وہ نہیں ہے جو تمہارے منہ سے دہن سے اتر رہا ہے، بلکہ یہ رزق وہ ہے جو ولایت علی، ولایت محمد و آل محمد ہے۔ یہ تمہاری عقل کا رزق ہے، یہ تمہارے قلب کا رزق ہے، یہ تمہیں معرفت خدا اور رسول سے قریب کرتا ہے۔ لہذا مجھے اور آپ کو بیدار رہ کر وہ رزق لینا ہے جسے اللہ نے میرے دسترخوان پہ نہیں، میرے قلب اور دل کے لیے معین کیا۔ اسی لیے روزے میں دنیا کا رزق تو چھوڑ سکتا ہوں مگر اس رزق کو نہیں چھوڑ سکتا۔ صبح پر سحر پڑھو یا پھر افطار میں دعائیں پڑھو، چاہے شب قدر میں دعائیں پڑھو، قرآن سر پہ رکھ کے کہتے رہو بیکا یا اللہ بیکا یا اللہ، وہاں صرف یا اللہ کہنے کی اجازت نہیں ہے، 12 کے امام درانے پڑھتے ہیں سر پہ قرآن رکھ کر کہ میں نے اس قرآن سے جو آیت لی ہے وہ آیت ولایت علی ابن ابی طالب۔ اور اس کے لیے بس میں مسائل پر آ رہا ہوں، جملہ سمیٹ رہا ہوں۔ اللہ نے ایک ہی آیت کے لیے محنت کی ہے کہ نہیں کی؟ سارا دین دینے کے بعد بھی رسول کو حکم ہو رہا ہے یا ایھا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وان لم تفعل فما بلغت رسالتہ واللہ یعصمک من الناس ان اللہ لیہدی القوم الکافرین۔ اللہ رسول سے شروع کر رہا ہے اور کافروں پہ ختم کر رہا ہے۔ دنیا کہتی ہے رسول کو تنبیہ ہو رہی ہے، عزیزان محترم یہ تنبیہ رسول کو نہیں ہو رہی بلکہ رسول کی رسالت کا تو اعلان کیا جا رہا ہے کہ آپ رسول ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آپ رسول نہیں ہیں، مگر میں چاہتا یہ ہوں کہ امت کو بیدار کروں کہ اگر رسول بھی یہ آیت نہ پہنچائے تو ایسے ہی ہے جیسے کوئی کار رسالت انجام نہ دیا، تو تم کیسے امتی رہ سکتے ہو کہ تکفیر ولایت علی کر کر میری بارگاہ میں آ جاؤ گے؟ گویا اللہ نے اپنی ہدایت کا ذریعہ قرار دیا ہے آیت کو، اور جو آیت غدیر میں پہنچائی ہے وہ علی ابن ابی طالب ہے، اور یہی کہا ہے رسول نے، اللہ نے پیغام دیا کہو حبیب انما انت منذر وَلِكُلِّ قَوْمٍ حَادٍ، میں تو صرف ڈرانے والا ہوں، ہر قوم کا ایک ہادی ہے۔ پتا چلا ہادی دینا اس کا کام تھا اور اس نے دیا مگر تم نے لیا نہیں، تو جب تم نے لیا نہیں تو تم کسی ایسے کی اطاعت میں چلے جسے رسول اور قرآن کی زبان میں کافر کہتے ہیں یا مشرک کہتے ہیں۔ فقط مومن وہ ہے جو ذریعہ عبادت کرے علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے ذریعے سے۔ تو بس عزیزان محترم دامن وقت میں گنجائش نہیں ہے، میری خواہش تھی کہ مختصر سے وقت میں بھی سمیٹ کے دوں تو وہی کچھ دوں جو خالق دینا چاہتا ہے۔ اللہ چاہتا یہ ہے کہ میں اور آپ معرفت حاصل کریں، اور میرے مولا امام حسین علیہ السلام نے فرمایا، اللہ آیت اللہ وحید خراسانی اس کو نقل فرماتے ہیں کہ مولا نے کہا کہ دیکھو اللہ نے تمہیں پیدا اس لیے کیا ہے کہ تم اللہ کی معرفت حاصل کرو۔ مولا معرفت الہی سے مراد کیا ہے؟ کہا معرفت الہی سے مراد یہ ہے کہ اس کی عبادت کی جائے۔ پتہ چلا اللہ کی معرفت ہو اور عبادت بھی ہو۔ اب عبادت بھی میں مختصر جملوں میں کہہ رہا ہوں، میری اور آپ کی تخلیق عبادت کے لیے ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، مگر مقصد عبادت اگر تخلیق ہوتی تو اس کی بے نیازی نہیں رہتی۔ وہ بے نیاز کیسے رہا اگر اسے میرے سجدوں کی ضرورت ہے؟
اس لیے اس نے کہیں علی کی ضربت کا وزن بتایا کہ ثقلین کی عبادت سے وزنی ہے، برابر بھی نہیں ہے، وزنی ہے۔ پتہ چلا میری عبادت اور ہے، علی کی عبادت اور ہے۔ میں جاگتا رہوں شب قدر میں اور جاگ کر اسے راضی کروں، اور وہاں ایک ایسا ہے جو بستر رسول پہ سو رہا ہے اور سو کر بھی رضائیں خرید رہا ہے۔ جو نفس بیچ کر رضائیں خرید لے اسے علی کہتے ہیں، اور جو علی کا مقتدی ہو وہ پھر ہزاروں کی رکعت میں چکر میں نہیں پڑتا، وہ صرف اتنا چاہتا ہے کہ میں جیوں تو علی علی کرتے ہوئے، مروں تو علی علی کرتے ہوئے، اس لیے کہ مجھے اللہ نے جو نعمت عطا کی ہے اس نعمت کو یوم غدیر مکمل کیا۔ اتمام نعمت ہے کہ نہیں؟ تکمیل اسلام ہے کہ نہیں ہے؟ کس کے ذریعے سے ہے تکمیل اسلام؟ کس کے ذریعے سے ہے تکمیل نعمت؟ تکمیل نعمت جس سے ہوئی اسے بھی علی کہتے ہیں، اور قرآن کہتا ہے یعرفون نعمت اللہ ثم ینکرونها واکثرهم الکافرون۔ جس نے بھی ہماری نعمت کو پہچانا اور پھر اس کے بعد اس کا انکار کیا تو سنو اکثریت کافروں کی ہے۔ پتہ چلا نعمت سے مراد بھی علی ہے، امانت سے مراد بھی علی ہے، حبل اللہ سے مراد بھی علی ہے، عروۃ الوثقی سے مراد بھی علی ہے، وارث قرآن سے مراد بھی علی ہے، ناصر رسول سے مراد بھی علی ہے، مصدق رسول بھی علی ہے، ولی بھی علی ہے، امام مبین بھی علی ہے۔ میں قرآن کہاں سے چھوڑوں جہاں سے علی نہ ہو؟ شفاء ورحمت للمؤمنین ولا یزد الظالمین الا خسارا۔ ہم نے اس قرآن میں نازل کیا ہے شفا کو، رحمت کو، مگر کس کے لیے؟ مومن کے لیے۔ اگر مومن نہیں ہے تو قرآن پڑھ بھی لے، یہاں بھی ہو یہاں بھی ہو رحل پہ بھی ہو، حافظ بن جائے، اسے کھول کر پی لے، اگر قرآن کھول کر شفا مل رہی ہوتی تو کبھی بھی خدا یہ نہ کہتا علی مع القرآن والقرآن مع علی۔ کہیں بھی خدا یہ نہ کہتا ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا۔ پھر ہم نے اس قرآن کا وارث کسے کیا؟ جسے بندوں میں سے اصطفیٰ کیا تھا۔ استفائیت کسی اور کی ثابت نہیں ہے سوائے علی ابن ابی طالب کے۔ یہ جو کشتی نوح بچ گئی، یہ جو ابراہیم آگ میں بچ گئے، مولا فرماتے ہیں آگ میں ابراہیم کو نقصان اس لیے نہیں ہوا کہ ہم ان کی صلب میں تھے، کی کشتی نجات تک اس لیے پہنچی کہ ہم ان کے صلب میں تھے۔ اب تم کیسے بخشے جاؤ گے اگر دامن امامت سے وابستہ نہ ہو؟ ثم لتسألن یومئذ عن النعیم، محشر میں بھی قیامت کے دن بھی تم سے نعمت کے بارے میں سوال ہوگا۔ پتہ چلا نعمت بھی علی ہے اور تمہیں بلایا ہی امام کے ساتھ جائے گا۔ گویا یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہمارا امام علی ہے، ہماری نعمت علی ہے، ہم محشر کی حاضری کا ذریعہ کچھ اور نہیں علی کو سمجھتے ہیں۔ اور یہی خالق نے کہا ہے خسارے سے نکلنے کے لیے جس ایمان کی ضرورت ہے اسے علی کہتے ہیں، اور جس نے علی کو چھوڑ کر کسی غیر کی اطاعت کی اسے کفر کہتے ہیں۔ اور پھر کافر کی ہدایت اللہ نہیں کرتا، اللہ کی ہدایت کا ذریعہ محمد والے محمد۔ کوئی بھی انسان اپنی فلاح کا اعلان نہیں کر سکتا جب تک اطاعت امام ثابت نہ کرے۔ آپ سجدہ کرتے ہیں کعبے کی طرف، سجدہ کرنے کے بعد درود پڑھتے ہیں تو نگاہ کہاں ہوتی ہے؟ کربلا کی طرف۔ وہ کہتے ہو کاش میں بھی کربلا میں ہوتا تو فائز ہوتا فوزا عظیما پر۔ قرآن کہتا ہے وَمَن يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا، جو بھی اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرے گا وہ فائز ہوگا فوزا عظیما پر۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کربلا میں نہ خدا نظر آ رہا ہے نہ رسول نظر آ رہا ہے، تو پھر فاز فوزا عظیما کے لیے تم وہاں انگلی اٹھا کے گواہی کیوں دیتے ہو؟ اس لیے دیتے ہیں کہ ہم نے اس ولی کا دامن تھاما تھا جس کے لیے قرآن نے کہا تھا علی مع الحق والحق مع علی، جس کے لیے قرآن نے رسول کو یہ کہا تھا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور الرحیم۔ یہ اللہ کہہ رہا ہے اے صاحبان ایمان تقوی اختیار کرو، ایمان لاؤ رسول پر، تاکہ وہ عطا کرے اپنی رحمت کے دو حصے،
اور وہ نور جس کی روشنی میں تم چلو. پوچھا مولا سے مولا یہاں رحمت کے دو حصوں سے مراد کیا ہے؟ کہا حسن اور حسین. کہا نور سے مراد کیا ہے؟ کہا علی ابن ابی طالب. پتا چلا جسے ایک رحمت سمجھ نہیں آئی اسے دو رحمتیں دے کر بتایا تاکہ تمہیں صلح بھی سمجھ آ جائے اور جنگ کا سبب بھی سمجھ آ جائے. اگر حسن صلح کرے تو بیٹھنا واجب اور اگر حسین جنگ کرے تو جنگ کرنا واجب. لہذا کوشش کرنی ہے کہ اپنے وقت کا امام ہماری نگاہوں میں رہے. فقط ایمان کافی نہیں ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. فوراً ایمان لاؤ اللہ پر, اس کے رسول پر, اسی نور پر جسے ہم نے اس کے ساتھ نازل کیا. پتہ چلا نور سمجھ نہ آئے تو پھر نہ محشر کی حاضری سمجھ آئے گی. اور پھر سورہ حدید جا کے پڑھنا کہ مومن جب محشر میں لایا جائے گا تو نور اس کے آگے آگے بھی چل رہا ہوگا اور دائیں سمت پہ بھی چل رہا ہوگا. اور جب پوچھا مولا یہاں نور سے مراد کیا ہے تو کہا یہاں نور سے مراد امامت ہے. یعنی علی آگے آگے ہوں گے اور 11 امام تمہارے دائیں سمت سے کھڑے ہوں گے. جو نور کے ساتھ جا سکے اسے مومن کہتے ہیں اور جو ظلمت میں رہ جائے اسے کافر کہتے ہیں. یہی ولایت الہی ہے. اللہ ولی الذین آمنوا یخرجهم من الظلمات الى النور والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونهم من النور الى الظلمات اولئک اصحاب النار هم فیہا خالدون. فیصلہ ہو چکا. اللہ ولی ہے ان کا جنہیں وہ ظلمت سے نکال کے نور میں لے آئے اور گمراہ طاغوت ان کے ولی ہیں جو نور سے نکال کے تمہیں ظلمت میں لے آتے ہیں اور پھر ان کے لیے جہنم کا وعدہ ہے. پتہ چلا جہنم اس کا نصیب ہے جو منکر نور ہو, منکر علی ہو, اور جنت اس کی جاگیر ہے جو علی کو مانتا ہو. یہی حدیث قدسی ہے. ذات رسالت نے فرمایا خالق نے کہا میں جنت اور جہنم خلق نہ کرتا مگر تقسیم کی منزل علی ابن ابی طالب ہے. میں جہنم خلق نہ کرتا اگر سب علی کی محبت پر ہوتے. پتا چلا گناہوں کی بخشش کا ذریعہ ہے. اب میں نہیں پڑھ رہا اس وقت میں گنجائش نہیں ہے. آدم روتے رہے. ابو البشر پہلا نبی پہلا بشر ترک اولا پر روتا رہا, معافی مانگتا رہا, ڈائریکٹ مانگ رہا تھا. دینے والا بھی ڈائریکٹ دے سکتا تھا مگر اس نے جب چاہا بخشوں تو چند کلمات سکھائے اور پوچھا یہ کلمات کون ہیں تو کہا یہ محمد علی فاطمہ حسن حسین یہ پنج تن کے اسماء ہیں جو آدم کو عطا ہوئے. تو ترک اولا بخشا گیا. تو ترک اولا نبی کا نہیں بخشا جاتا جب تک وسیلہ نہ ہو محمد و آل محمد. تو میری اور آپ کی بخشش کا ذریعہ کیسے بن سکتا ہے جب تک ہمیں ایمان نہ ہو اس علی پر جو جنت و جہنم تقسیم کرے گا. ہمیں ایمان نہ ہو اس پر جو جنت کے سردار ہیں. پتا چلا سرداری بھی ان کے پاس ہے, تقسیم بھی ان کے پاس ہے. بس ضرورت اس بات کی ہے کہ تم ایمان کے ساتھ اس کی بارگاہ میں پہنچو. سلام ہو اس امام پر جس نے عباس جیسا فرزند تربیت کیا. مجھ سے کہا گیا کہ غازی کے اور مولا علی کے مسائل پڑھنے اور میری نگاہ گھڑی پر یقین جانیے مشکل ترین کام تھا جو مشکل کشا نے میرے لیے عباس کی صورت میں دیا. بتا دیا ماموم کسے کہتے ہیں, امام کسے کہتے ہیں. تربیت خود کی ہے. تعویذ حسین بنا کر باہیں حسین کے گلے میں ڈالی ہے کہ یہ میری طرف سے تعویذ ہے, مگر یہ بھی نصیحت کی ہے کہ جو حکم دے آقا اس پہ عمل کرنا. سلام ہو اس عباس پر جس کی تلوار رکھوا دی گئی, جسے اذن جہاد نہیں ملا, مگر آج بھی کائنات میں اگر علم لہرا رہا ہے تو عباس ابن ابی. یہ وفا کا سلسلہ ہے. صاحبان وفا اپنے مولا کے مقتدی بنے, اپنے مولا کے جنازے کو اٹھانے والے. میرے مولا کی شہادت آپ نے سن لی, ابھی ایام سے گزر کر آ رہے ہو. سلام ہو صلی پر جسے حالت سجدے میں زد ماری گئی اور زد کھا کر بھی علی اعلان کر رہا ہے فزت برب کعبہ. رب کعبہ کی قسم علی کامیاب ہو گیا. 15 بیٹے ہیں, 18 بیٹیاں ہیں علی کی جب علی دنیا سے گئے ہیں. سلام ہو اس علی پر کہ جسے زخمی بدن کے ساتھ اٹھانے والے بیٹوں نے گلیب میں رکھا اور گلیب لے کر جب خانہ علی کی طرف چلے تو اللہ جانو
کیفیت کیا ہے عباس کی، کیفیت کیا ہے حسین کی، بس ایک منزل ہے جہاں علی ابن ابی طالب نے کہا بیٹا حسنین مجھے میرے قدموں پہ کھڑا کرو. بس 2 جملے کے اگر اجازت دے رہا ہوں، بیٹا حسنین مجھے میرے قدموں پہ کھڑا کرو. علی اس طرح سے گھر میں نہیں جائے گا، میں چاہتا ہوں کہ اپنے قدموں پہ گھر پہ داخل ہو. اصحاب باوفا سے کہتے ہیں جاؤ تم اپنے اپنے گھر جاؤ. عزادارو اصحاب باوفا علی کو چھوڑنا نہیں چاہتے، مگر علی کہتے ہیں نہیں، جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے. دروازے کے ادھر علی کی بیٹیاں انتظار کر رہی ہیں، زینب کلثوم انتظار کر رہی ہے، اور علی یہ نہیں چاہتا کہ میری بیٹیوں کے رونے کی آواز نہ محرم کانوں میں پہنچے. عزاداروں کے گھر کے لیب سے بابا کو منتقل کیا. میں کہوں گا مولا یہ کربلا نہیں ہے نا، یہ 41 ہجری ہے، یہ کوفے کا محل ہے. آپ نے چاہا ہے کہ بیٹیوں کے رونے کی آواز نہ محرم کانوں میں نہ جائے، مگر مولا 61 ہجری ہوگی. ابھی تو آپ اپنا زخم چھپا رہے ہیں نا کہ بیٹیوں سے زخم چھپ جائے، مگر وہاں بیٹی آپ کی 70 قدم پہ بیٹے کا کٹتا ہوا گلا دیکھ رہی ہوگی. کبھی مدینے کی طرف نگاہ کرے گی، کبھی نجف کی طرف نگاہ کرے گی، آواز دے گی بابا ادرکنی. یہاں تو بیٹے آپ کو گلے میں رکھ کے لائے ہیں نا. وہاں سید سجاد کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں ہوگی، پیروں میں بیڑیاں ہوں گی، گلے میں خاردار توق ہوگا. ایک یتیمہ اپنے بابا کے لاشے سے لپٹ کے رو رہی ہوگی. لعین سر سے پکڑیں گے بالوں کے ساتھ اور سکینہ کو تماچے مار کر حسین سے جدا کریں گے. یہ 41 ہجری آج آپ اپنے مولا علی کو روتے ہیں. سلام ہو زینب کلثوم پر جو بھائی کو رونا چاہتی ہے مگر سر سے چادر چھین لی گئی. تماچے مارے جا رہے ہیں، تازیانے مارے جا رہے ہیں، مگر آج بھی حسین زندہ ہے. تو اسی زینب کی وجہ سے چھوڑ کے نہ جا بابا، اے زینب بین کریں گے سن چھوڑ کے نہ جا بابا. بسم اللہ ماتم تھو کرو، دال ماتم کرو. زینب بین کریں گے سن چھوڑ کے نہ جا بابا. سن چھوڑ کے نہ جا بابا. زینب کھول کے کفن وچوں دیا نو سینے لا بابا. زینب بین کریں دی رہی سن چھوڑ کے نہ جا بابا. کرے دی رہی سن چھوڑ کے نہ جا بابا. اٹھ باوا کھول کے کفن وچوں کیا نو سینے لا بابا. زینب بین کرے دی رہی سن چھوڑ کے نہ جا بابا. کریں دی رہی سن چھوڑ کے نہ جا بابا. ساڈے سیتے ساڈی ماوی ہوڑ تو بھی جگ تو جاوی دیا دے پے کے ویڑے انج موت دے جنگ لاوی نا. بسم اللہ سانو اور روا بابا. زینب بین کرے دی رہی سن چھوڑ کے نہ جا بابا. زینب بین کرے دی رہی سن چھوڑ
چھوڑ کنج نہ جا بابا زینب بین کرے دی رہی سن چھوڑ کنج نہ جا بابا دستور ساری دنیا دا جدو عیداں نیڑے آندیاں دیا نو پے کے میرے میں کئی سوراتا جاندیاں عید گزر سی کنج ساری اٹھ اجڑیاں تو سمجھا بابا زینب بین کرے دی رہی سن چھوڑ کنج نہ جا بابا زینب بین کرے دی رہی سن چھوڑ کنج نہ جا بابا زمانے تھے شبیر جیا کوئی نہیں مظلوم زمانے تھے شبیر جیا کوئی نہیں مظلوم زمانے تھے شبیر جیا کوئی نہیں وہ جھنڈ شرافت کی ملکہ ہر جان کوئی نہیں وہ جھنڈ شرافت کی ملکہ ہر جان کوئی نہیں مظلوم زمانے تھے شبیر جیا کوئی نہیں مظلوم زمانے تھے شبیر جیا کوئی نہیں او اسفال جہان ہر چیز فنا ہوتی ہر چیز فنا ہوتی وہ شبیر رو لئیے ایک پل دبسار نہیں وہ شبیر رو لئیے ایک پل دبسار کوئی نہیں مظلوم زمانے تھے شبیر جیا کوئی نہیں مظلوم زمانے تھے شبیر جیا کوئی نہیں وہ ہاتھ چوما یا گل چوما اکبیر نمازی ہوں اکبیر نمازی ہوں وہ زخماں تو نہیں کھائی تیری جا کوئی نہیں وہ زخماں تو نہیں کھائی تیری جا کوئی نہیں مظلوم زمانے تھے شبیر جیا کوئی نہیں مظلوم زمانے تھے شبیر جیا کوئی نہیں وہ جڑی دیر دے حق در ظالم نے اٹھا چھوڑی ظالم نے اٹھا چھوڑی وہ انج بین زمانے تھے میری بین سلا کوئی نہیں وہ انج بین زمانے تھے میری بین سلا کوئی نہیں وہ مظلوم زمانے تھے شبیر جیا کوئی نہیں مظلوم زمانے تھے شبیر جیا کوئی نہیں مظلوم زمانے تھے شبیر جیا کوئی نہیں